عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی، لیکن کچھ مقامی روایتوں کے مطابق وہ موجودہ دور کے ضلع ٹھٹھہ میں واقع قصبے جھرک میں پیدا ہوئے تھے۔ اس روایت کے حامی دلیل کے طور پر سن 1950 کی دہائی میں سندھ میں چھپنے والی درسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ قائد اعظم جھرک میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ اختلاف ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ حکام کی جانب سے اس اختلاف کو حل کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں۔ ٹھٹھہ کی ضلعی حکومت اور سید عبداللہ شاہ نے بحیثیت وزیر اعلیٰ سندھ اس حوالے سے کمیٹیاں بھی تشکیل دیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم قائد اعظم کی پیدائش کے وقت ان کے خاندانی پس منظر اور اس اختلاف میں موجود دو جغرافیائی عقائیوں یعنی کراچی اور جھرک کے حوالے سے مختصر جان لیتے ہیں۔ قائد اعظم کے اجداد کا تعلق کاٹھیا واڑ کی ایک ریاست گوندل کے گاؤں پنیلی سے تھا۔ ان کے دادا پونجا بھائی گاؤں میں کپڑا بننے سے متعلق کاروبار کرتے تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، بیٹی مان بائی اور 3 بیٹے، ولی بھائی، نتھو بھائی اور سب سے چھوٹے جناح بھائی، جو سن 1850 میں پیدا ہوئے۔ جناح بھائی نے پنیلی چھوڑ کر گوندل میں کاروبار شروع کیا۔ 1874 میں ان کی شادی ان کی برادری کی ہی ایک لڑکی مت بائی سے ہو گئی۔ جناح بھائی کو اپنے عزائم کے سامنے گوندل بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا اور انہوں نے مغرب کی جانب سندھ جانے کا سوچا۔ سن 1869 میں نہر سوئس کھلنے کے بعد سندھ ایک نئے تجارتی مرکز کی حیثیت سے ابھر رہا تھا۔ جھرک بنیادی طور پر دریائے سندھ پر واقع ایک دریائی بندرگاہ تھا۔ یہ کراچی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور واقع تھا۔ اس خطے میں سڑکوں اور ریل کا مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے انڈس فلوٹیلا کے نام سے ذرائع آمد و رفت کا ایک ذریعہ متعارف کروایا تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جھرک میں قائم تھا۔ تجارتی اور کاروباری حوالے سے اس جگہ بہت مواقع موجود تھے اور کاروباری افراد دور دراز سے یہاں کھنچے چلے آتے تھے۔ اگرچہ کراچی ایک چھوٹی سی بستی کے طور پر ایک عرصے سے آباد تھا، لیکن برطانوی دور میں یہ ایک جدید شہر اور بہترین بندرگاہ میں تبدیل ہوا۔ انگریزوں نے بھی اسے اپنی رہائش کے لیے مناسب سمجھا۔ جارج بس کے الفاظ ہیں کہ یہاں کا موسم تمام یورپیوں کے لیے قابل قبول محسوس ہوتا ہے۔ یہاں اموات کی شرح بھی شمال مغربی صوبوں کے کسی بھی اسٹیشن کی نسبت کم ہے۔ نہر سوئس کے کھلنے سے کراچی کی اہمیت مزید بڑھ گئی، کیونکہ اس طرح یہ شہر برطانوی ہند میں موجود یورپ سے سب سے قریبی بندرگاہ بن گیا۔ اس کے علاوہ سندھ کے راستے پنجاب، شمالی ہندوستان اور افغانستان تک بھی رسائی آسان تھی۔ ترقی کے مواقع کی وجہ سے جناح بھائی سن 1870 کی دہائی میں کراچی منتقل ہو گئے اور یہیں کاروبار شروع کر دیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کا خاندان کچھ سال تک جھرک میں مقیم رہے، تاہم یہاں 2 رائے موجود ہیں۔ ایک کے مطابق جناح بھائی گوندل سے براہ راست کراچی منتقل ہوئے اور دوسرے کے مطابق وہ اور ان کا خاندان کچھ سال تک جھرک میں مقیم رہے، جہاں قائد اعظم کی پیدائش ہوئی اور وہیں انہوں نے کراچی آنے سے قبل ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ اسکول ریکارڈ کسی بھی شخص کے مقام پیدائش کا تعین کرنے کے حوالے سے مستند ترین دستاویز سمجھے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں قائد اعظم کے 14 اسکول ریکارڈ موجود ہیں۔ ان میں سے 3 تو سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ہیں اور ایک چرچ مشن اسکول کا۔ ان ریکارڈز کے مطابق قائد اعظم کا اسکول میں پہلا داخلہ 4 جولائی سن 1887 کو سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں ہوا۔ اس کا اندراج جنرل رجسٹر کے صفحہ نمبر 7 میں نمبر شمار 114 میں ہوا ہے۔ یہاں قائد اعظم کے نام کے آگے واضح طور پر آبائی شہر میں کراچی درج ہے۔ دوسرا اور تیسرا ریکارڈ بھی سندھ مدرسۃ الاسلام کا ہی ہے۔ چوتھا ریکارڈ سندھ مدرسۃ الاسلام چھوڑنے کے بعد مارچ سن 1892 میں چرچ مشن اسکول میں داخلے کا ہے۔ یہاں قائد اعظم نے برطانیہ جانے سے قبل 7 مہینے تعلیم حاصل کی۔ اس ریکارڈ میں بھی ان کی جائے پیدائش کراچی ہی درج ہے۔ اس قدر واضح اسکول ریکارڈ کے بعد یہ اختلاف یہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں ایک نقطہ اور ہے۔ اس وقت خود جھرک بھی ضلع کراچی کا حصہ تھا۔ آج کی طرح ان دنوں بھی اکثر لوگ دستاویزات میں اپنے قصبے یا گاؤں کا نام لکھوانے کے بجائے بڑے قصبوں یا ضلعی ہیڈ کوارٹر کا نام لکھواتے تھے، لیکن سندھ مدرسۃ الاسلام کے ریکارڈ رجسٹر کے جس صفحے پر قائد اعظم کے پہلے داخلے کا اندراج ہوا ہے، اس کو باریکی سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ نمبر شمار 113 پر جس طالب علم کا اندراج ہے اس کا آبائی علاقہ جھرک درج ہے، جبکہ محمد علی جناح کے نام کے آگے آبائی شہر میں کراچی لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اگر جناح کی پیدائش جھرک میں ہوئی ہوتی تو ایسا ہونا مشکل ہے کہ اسکول کے ریکارڈ میں جھرک کی جگہ کراچی لکھا جاتا، خاص طور پر تب جب ان کے نام کے اوپر موجود طالب علم کے ریکارڈ میں جھرک لکھا ہوا ہے۔ اب ہم جناح کے اپنے الفاظ پر غور کرتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے معاملات میں انسان کے اپنے بیانات کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ جناح نے کئی مواقع پر کراچی کو بطور اپنی جائے پیدائش بیان کیا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر 7 اکتوبر سن 1938 کو کراچی میں منعقدہ سندھ صوبائی مسلم لیگ کانفرنس میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے انہوں نے کراچی سے اپنی وابستگی کا اظہار کچھ یوں کیا: اس عظیم شہر اور سندھ کے دارالحکومت کراچی میں کہ جو ایک بہترین بندرگاہ اور مسلمانوں کے پہلے وطن کی حیثیت رکھتا ہے، مجھے بات کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔
آج کی اس کانفرنس جیسی کوئی کانفرنس سندھ میں کبھی منعقد نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ یہ بات سن کر میرے جذبات کا اندازہ لگا سکیں گے کہ کراچی میری جائے پیدائش ہے اور میں اس شہر کی فلاح کے لیے جتنا مضطرب ہوں، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اور موقع پر بھی کراچی کو اپنی جائے پیدائش بیان کیا ہے۔ 30 اپریل سن 1946 کو روزنامہ انجام کے ایک علم نجوم کے ماہر کو اس کی درخواست پر اپنی پیدائش کا وقت، تاریخ اور سال لکھا۔ اس علم نجوم کے ماہر کو یہ معلومات قائد اعظم کا مکمل ذائچہ بنانے کے لیے درکار تھی۔ قائد اعظم نے اپنی پیدائش کا وقت، صبح سویرے، تاریخ پیدائش 25 دسمبر سن 1876 اور مقام پیدائش کراچی بتایا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قائد اعظم نے اپنی 72 سالہ زندگی میں کبھی بھی جھرک کا اپنی جائے پیدائش کے طور پر ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی وہاں کا دورہ کیا۔ اس معاملے میں معلومات کا ایک ذریعہ ان کے ہم اثر افراد اور گھر والوں کے بیانات ہیں۔ ان کے گھر والوں میں بھی ان کے سب سے قریب ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح تھی۔ انہوں نے مائی برادر کے عنوان سے قائد اعظم کی سوانح عمری لکھی ہے۔ فاطمہ جناح نے کتاب میں لکھا ہے کہ 1870 کی دہائی میں ان کے والدین گوندل سے کراچی منتقل ہوئے اور قائد اعظم کی پیدائش کراچی میں ہوئی۔ چنانچہ ایسا لگتا ہے کہ وہ درسی کتب جن میں جناح کی جائے پیدائش جھرک بتائی گئی ہے صرف سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔